آج 11 سفر دوسرے بدھ کے دن عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا صرف 21 بار پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 سفر بدھ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ مکمل ویڈیو دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا، پھر اس وظیفے کو پڑھنا۔ انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل، ایسا مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج جعلی پیروں فقیروں سے آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، در در کی ٹھوکروں سے، لوگوں کی محتاجی سے جان چھٹ جائے گی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج 11 سفر بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہوں گے، لیکن سفر کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی ہے۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کریم بہترین سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے۔ جب کسی کو دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ذی الحج کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج سفر کی بھی 11 تاریخ اور بدھ کا دن آ چکا ہے۔ اگر آپ نے سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکروں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 11 سفر بدھ کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے۔ صرف ایک بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، توجہ، آج وہ بھی مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 11 سفر بدھ کے دن جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھنا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے بتائے گئے طریقے سے جو آپ کے سامنے لکھا ہے اس طرح درود پاک صرف 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنی قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا، اللہ سے اس بات کا اقرار کرے گا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کریم کی ذات اس کی مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ آیت پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو رب کریم فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہوں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ، صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے، اس بات کا اقرار کرنے سے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، انشاءاللہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں گی۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے، تو صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر دیکھے۔ 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسے کلمات کا وظیفہ ہے، ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں، جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو اگر کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ 21 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 21 حاجات ہیں، 21 خواہشات ہیں، 21 مقاصد ہیں، تو رب کریم 21 بار ان کلمات کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔
اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 11 بار 21 بار پڑھ لو۔ پھر رب کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ پھر فوری طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کے ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے، دنیا میں بھی ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج 11 صفر بدھ کے دن تیسرے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیوں پڑھتے دوران کسی سے بات کی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ جب آپ یا غنیوں کو تیسرے نمبر پر 21 بار پڑھ لیں تو پھر آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے اللہ کی بہت سی لاڈلی تسبیح، لاڈلی صورت جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ یہ وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نے 11 صفر بدھ کے دن کا وہ وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا اور ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ، درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل کے ساتھ کرم سے دور فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے مالک، میرے اللہ پاک، میرے پروردگار، اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرمائے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آج کے دن کی ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔